آپ کے ٹائم پہ اشتہاری جو تھے ٹاپ 10 جو تھے وہ عروج پر تھے. ان دنوں میں محمد علی بھٹی ٹاپ پہ تھا. اتنا اس کا خوف تھا کہ اس کا سامنا کوئی بندہ نہیں کرتا تھا. کریکٹر کیا تھا اس کے ذمے، کیا کیا اس کے کارنامے کیا تھے؟ اس کے کارنامے یہ تھے کہ اغوا برائے توان کا وہ بادشاہ تھا. راہ جاتے بھی بندہ کوئی اس کو دیکھتا تھا تو اسے وہ فائر مار دیتا تھا. وہ یہ ایسا اشتہاریہ ہے کہ پولیس والوں کی دھورے لگ گئی. اس کو 1 2 4 پولیس والے جو ہے نا اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے. اس وقتوں میں 25 لاکھ اس کا سر کی قیمت تھی. اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا. جب وہ پولیس مقابلے میں مرتا ہے تو اس کی شکل پہ اللہ کی ایسی کوئی لعنت اور ایسی بھیانک اللہ نے اس کی شکل بنا دی. کبھی آپ نے کوئی سیریل کلر اس کو ٹریس کیا، پکڑا؟ یہ بڑی حیرت والی بات بتانے لگا ہوں. سر کے بغیر ایک ناش اس میں پڑی ہے. جعلی عامل بابا جو ہیں وہ پکڑے کوئی دیکھے؟ چترول بھی ہوتی ہے، منجی بھی لگتی ہے. کون کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ دیکھیں طریقے تو بہت طریقے بتاتے ہیں. اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں. میں تو اپنے وقتوں میں منجی بھی لگاتا رہا ہوں. حوالات سے کوئی ملزم جو ہے وہ فرار ہو گیا ہو. تالا توڑنے کا ماسٹر تھا. بالی ووڈ فلموں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا چلبل پانڈے یا سنگھم، اس طرح کے پولیس والے. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی ایسے ہی پولیس والے سے ملاقات کرواؤں گا جو کیمرہ کے سامنے تو ایک فلمی ایکٹر لگتے ہیں، لیکن فیلڈ کے اندر جو ایکشن کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے پولیس مقابلے کیے، کیسے کیسے ملزمان کو ٹریس کیا اور کیسے انویسٹیگیشن کی. آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ڈفرینٹ کرائم سٹوریز ہم ان کی زبانی سنیں گے. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. سکلین گوندل صاحب، آپ کی اکثر ٹک ٹاک پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ جس طرح سے اس کے اندر لپ سنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی پیاری ویڈیوز ہوتی ہیں. تو پولیس والے تو ذرا سخت طبیعت کے ہوتے ہیں. آپ کو تو فلموں میں آنا چاہیے تھا. یہ پولیس میں کہاں سے آ گئے؟ پولیس کا آپ کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ میرے اندر یہ شروع سے تھا کیونکہ میں سپورٹس مین تھا تو گانا شانا گاتا تھا. ایکٹنگ کا بھی شوق تھا. بارہ ان دنوں میں کیونکہ والد صاحب پولیس سے ریٹائرڈ تھے تو بزنس اتنا ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے. پھر والد صاحب نے مجھے 1987 میں پولیس میں کرا دیا. لیکن وہ آپ کے اندر جو ایک چنگاری ہوتی ہے وہ، میں پوئٹری بہت اچھی کرتا ہوں، میں لکھتا بھی ہوں اور آپ کو بھی شعر بھی سناؤں گا. اپنی غزل لکھی ہوئی بھی آپ کو سناؤں گا. گا میں بہت اچھا لیتا ہوں. تو بس ایسے ہی چلتا رہا. تو ٹک ٹاک پہ بھی لوگوں نے بڑا پسند کیا اور ابھی تک بناتا ہوں. میری بیٹی بناتی ہے، میں گھر میں بناتا ہوں. سٹارٹ آپ کا کانسٹیبل سے ہوا؟ جی، میں 1987 میں سپورٹ بیسس پہ ایک نبلٹ صاحب ہوتے تھے اور منیر ڈار صاحب ہوتے تھے. کیونکہ میں فٹ بال کا گول کیپر تھا اور 100 میٹر 200 رننگ بھی کرتا تھا، اسپرنٹر تھا. تو انہوں نے مجھے بطور کانسٹیبل لیا. جب کہ میں تب ان کو کہا تھا کہ اے ایس ای مجھے لیا جائے، تو تب اے ایس ای کی ویکینسیز نہیں تھیں. تو بہرحال شکر ہے کہ مجھے کانسٹیبل میں آیا. پھر گیموں میں ہی میری ترقی ہوئی، ہیڈ کانسٹیبل ہو گیا. تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 97 میں بم بلاسٹ ہوا تھا سیشن کورٹ میں. بالکل. اس میں میرے ایس ایچ او صاحب تھے اسلم مان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو روزے تھے، تقریباً 18واں روزہ یا 8واں روزہ تھا. تو مجھے ٹیلی فون آتا ہے کہ گوندل یار ماڑے بندیاں نال بھی ٹور پیا کر. میں کہا سر جی تسی حکم کرو. تو جس حالت چاہیں گڈی لے کے آ جا. تب میرے پاس آلٹو تھی تو میں لے کے چلا جاتا ہوں. اس میں وہ اپنے ہاتھ سے میری روانگی کرتے ہیں اور میں مظہر اور ایک اسلم کانسٹیبل باوردی تھے ہمارے ایس ایچ او صاحب، اور ہمارے ایس ایچ او صاحب نے ہی ان کو پیش کرنا تھا. ہم کوٹ لکھپت جیل چلے جاتے ہیں، وہاں سے کانوے تیار ہوتی ہے، مولانا اعظم طارق اور فاروقی کو بٹھایا جاتا ہے.
تو ہم ان کو لے کے سیشن کورٹ آ جاتے ہیں. سیشن کورٹ جب آتے ہیں تو آ کے گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو مجھے اسلم مان صاحب کہتے ہیں کہ گوندل یار کمانڈو دی نفری بلا. تو میں نے کمانڈو کو نفری کو بلایا تو کمانڈو کے جوان خوبصورت لڑکے بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے 4 گاڑی کو ایسے کر کے گھیرے میں لے لیا اور میں چونکہ سفید کپڑوں میں تھا تو اللہ تعالیٰ زید شاہد صاحب تھے, وہ اخبار کا تو نہیں مجھے پتا لیکن بڑے مشہور وہ صحافی تھے, وہ بھی آ جاتے ہیں. تو ایسے مولانا اعظم طارق نیچے اترتے ہیں, لوگ نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں اور پھول کی پتیاں پھینکنی شروع کر دیتے ہیں. ایسے اترتے ہیں تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, برآمدے کے ایسے اب بھی پاس پہنچتے ہیں تو فروقی صاحب بھی اترنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی دیر میں زید شاہد مجھے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, تو میرے آگے زید شاہد صاحب آ جاتے ہیں. اتنی دیر میں جب وہ اترتے ہیں, فروقی تھوڑا سا چلتے ہیں تو بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. آپ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے وہ جو سین دیکھا, مجھے لگا کہ قیامت آ گئی. میں نے کلمہ پڑھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں. تو اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گر رہے ہوتے ہیں. مجھے نویس سعید صاحب ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, انسپیکٹر, وہ بھی آ گئے. میرا نک نیم تھا سکی, مجھے سارے وہ سپورٹس میں سکی نام سے. میں نے کہا وہ سکی, وہ تو بچ گیا. میرے نا دونوں کانوں کے پردے نہیں پھٹ گئے تھے, بلیڈنگ تھی, اور میرے یہ ٹانگوں پہ میری ٹانگوں پہ زخم آ گئے. میں اتنا شدید زخمی نہیں ہوا لیکن زخمی ہو گیا. انہوں نے مجھے پھر وہاں سے دیکھا تو لاشیں نیچے گری پڑی تھی. ایس ایچ او صاحب بھی میرے نیچے, ان کے ایک سر پہ موری ہوئی تھی, باقی بھی کئی لگے تھے. تو مظہر تو کانسٹیبل اڑ گیا, وہ نظر نہیں آیا. اصل ان کی ٹانگ کٹ گئی. تو ہمیں میو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے کئی ہمارے جوان شہید ہوئے, کئی ہمارے اس میں مفلوج ہو گئے لوگ. پھر اس میں ہمیں اے ایس اے پروموٹ کر دیا گیا. تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز میں نے شروع کیا. آپ کے ٹائم پہ اشتہاری جو تھے, ٹاپ 10 جو تھے, وہ عروج پر تھے. اس میں شوٹرز بھی تھے, حنیفہ بابا دیکھ لیں, ثنا گجر دیکھ لیں, کالی دیکھ لیں. آپ نے کوئی اشتہاری وغیرہ پکڑے, ٹریس کیے؟ ہمارا ایک مقابلہ بڑا ان دنوں میں محمد علی بھٹی ٹاپ پہ تھا. اس وقتوں میں 25 لاکھ اس کا سر کی قیمت تھی, اور ایک اس کے ساتھ گل تھا. ہمارا عاشق مار صاحب اور فاروق اوان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ریاض عباس انسپیکٹر, ابھی وہ بحال ہوئے ہیں, وہ تھے. تو تب وہ اے ایس اے سب انسپیکٹر تھے. تو اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا. تو اس میں وہ محمد علی بھٹی اور وہ گل جو تھا وہ مارے گئے. یہ تاریخی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا اس کا خوف تھا کہ اس کا سامنا کوئی بندہ نہیں کرتا تھا. اچھا, وہ جو ایک مشہور ہوتا ہے, اکثر یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز ہیں, اکثر صحافی بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اشتہاریہ ہے کہ پولیس والوں کی دھورے لگ گئی. سچ میں ایسا ہوتا ہے یا صرف باتیں ہیں؟ نہیں 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 نہیں. دیکھیں, محمد علی بھٹی جو تھا نا, اس کو 1 2 4 پولیس والے جو ہے نا اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے. کریکٹر کیا تھا اس کے ذمے, کیا کیا اس کے کارنامے کیا تھے؟ اس کے کارنامے یہ تھے کہ اغوا برائے توان کا وہ بادشاہ تھا, اور راہ جاتے بھی بندہ کوئی اس کو دیکھتا تھا تو اسے وہ فائر مار دیتا تھا. ہم نے سنا تھا غیاسہ, لیکن غیاسے سے کئی گنا زیادہ ڈسپریٹ تھا یہ. اچھا, محمد علی بھٹی یہ قصور کا رہنے والا تھا. پکڑا کیسے آپ نے؟ پکڑا نہیں, ہمارا یہ ان کے ساتھ جینون مقابلہ ہوا پولیس کا. اس میں مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں. تو پھر اس کو ہم نے, یہ گندا نالا ہے اس کے پاس ہمارا مقابلہ نشتر میں, پھر اس مقابلے کا پرچہ درج ہوا تھا. پھر یہی دونوں ادھر مارے گئے تھے. آپ کے پورے کریئر میں
کتنے پولیس مقابلے آپ نے دیکھے یا آپ کا آمنا سامنا ہوا اور جس میں ایلیمنیٹ ہو گیا جو ملزم ہے یا مجرم ہے؟ میری زندگی میں واقعات تو ایسے کافی ہیں، لیکن جو مشہور ایک پاپی شاہ تھا، غازی آباد کا رہنے والا، وہ جہاں واردات کرتا تھا وہ ریپ بھی کرتا تھا، اور کسی پولیس والے کو دیکھ لیتا تھا فائر بھی مار دیتا تھا۔ سرفراز شاہ صاحب تب ایس ایچ او مصطفیٰ آباد تھے، دھرمپورہ تھے، تب اختر یار لالکا صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی اس کو پکڑنے کے لیے۔ بہرحال وہ اس میں 12 دری میں ہمارا مقابلہ ہو گیا، اس کو پھر وہ مارا گیا۔ میں نے اپنی لائف میں بہت سے لوگ مرتے دیکھے، مقابلے بھی دیکھے۔ جب وہ پولیس مقابلے میں مرتا ہے تو اس کی شکل پہ اللہ کی ایسی کوئی لعنت اور ایسی بھیانک اللہ نے اس کی شکل بنا دی کہ میں بھی دیکھ کے اللہ سے توبہ کر رہا تھا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، جو لوگ بے گناہوں کو بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، پھر اللہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو جاننے والے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی موت لکھی ہوتی ہے۔ بے شک۔ کبھی آپ کی گولی سے کوئی ملزم، کوئی ظالم مرا ہو، ایلیمنیٹ ہوا ہو؟ نہیں، میں اس معاملے میں تھوڑا سا اسلحہ میں ضرور رکھتا تھا، اور میں ایس ایچ او بھی رہا ہوں، انچارج انویسٹیگیشن لگتا آیا ہوں، تو اسلحہ مجبوری ہے، رکھنا پڑتا ہے، کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں گھر سے جب نکلتا تھا نا تو میں اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے کرتا تھا۔ تو آپ کو پتہ یہ شدرا ٹاؤن اور شیرا کوٹ میں انچارج رہا ہوں، ہاں، تو آپ کو پتہ ٹوپی گینگ، تو پتہ نہیں کون کون سے گینگ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں 3 بجے بھی فائر کسی کو لگ رہا ہے نا، تو میں ادھر پہنچ رہا ہوں، اور میرے ادھر جانے سے ٹیپو صاحب تھے ہمارے ایس پی، انہوں نے مجھے شاباش بھی دی تھی کہ آپ کے آنے سے، حالانکہ یہ ایس ایچ او کے کام ہوتے ہیں باہر علاقے کو دیکھنا، ایسی ہے، تو میں نے اتنے گینگز کے پرچے دیے جینون کہ وہاں سکون ہو گیا تھا، اور کئی دفعہ تھریڈنگ کال بھی آتی رہی ہیں کہ گڈی سے نکل دیں تو اپنا چارہ کر رہا ہے، تو یہ ہے تو فلاں ہیٹنگ ہے، لیکن زندگی موت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، 87-89 میں جب آپ پولیس میں آئے، اس ٹائم پہ لاہور، کراچی، پاکستان کے اندر ہتھورا گروپ ایک آیا تھا، وہ کیسز دیکھے آپ نے؟ سنا تھا کیسز، میں نے ڈیل نہیں کیا تھا، میں نے سنا تھا، وہ بڑا ایک خوف و ہراس تھا، پولیس کے لیے بھی چیلنج تھا، لیکن پولیس اس میں کامیاب ہوئی تھی، پولیس نے پکڑا تھا، اس میں بڑی محنت کی، افسران بالا نے بڑی محنت کی، تو وہ گینگ پکڑا گیا، آخر وہ اپنی انجام تک پہنچا ہے۔ وہ کبھی آپ نے کوئی سیریل کلر اس کو ٹریس کیا، پکڑا؟ ایک لیڈیز تھی، بڑی دلچسپ بات، ان دنوں میں ایس بلاک میں تھانہ ایک ہی ہوتا تھا ڈیفینس پہ، اے بی سی تو اب بھی بن گئے نا، تو ایک کلیم بٹ صاحب تھے، تو ایس پی ہمارے تھے بابر قریشی صاحب، اور سی ٹی او تھے کیپٹن مبین صاحب۔ وہ پرین نامیم لڑکی انہوں نے بغیر تصدیق کے، کسی گاؤں والے نے بھیجا، انہوں نے رکھ لیا، امیر آدمی تھے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا، وہ 1-2 مار رہی، تو وہ وہاں ان کی ایک کلیم صاحب کی نا والدہ ضعیف العمر تھیں، تو ان کو وہ سلو پوائزنگ دینی شروع کر دی اس نے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ سلو پوائزنگ دیتی ہے، پہلے تو وہ جانچتی رہی کہ ان کی سامان کدھر کدھر پڑا ہے، وہاں سے وہ 1 کلو سونا، 1 کلو؟ جی، کڑے، جھومر، ہار، مندریاں، وہ پورے کا پورا نکالتی ہے، تو نکل جاتی ہے۔ مجھے بابر قریشی صاحب بلاتے ہیں، تو کیپٹن مبین صاحب بھی مجھے کہتے سکی مینوں نہیں پتا اے کڑی جڑی ہے شیخو پورے دی رہن لئی ہے، مینوں پتا ہے تو پھڑ لیں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، کلیم صاحب سے، میں نے کہا یہ مجھے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جب آپ نے یہ لیڈیز رکھی تھی تو آپ کو کس نے کوئی تھوڑا سا کوئی، کہتا ہے یار مجھے نا اتنا پتا ہے کہ کوئی بشیرہ بابا ہے شیخو پورے میں کسی گاؤں میں رہتا ہے، وہ یہ لڑکیاں پرووائڈ کرتا ہے گھروں کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے شیخو پورے میں کوئی
20 گاؤں ہیں. میں اللہ کا نام لے کے اپنی پوری نفری سال لے کے میں چل پڑتا ہوں, ایک ایک گاؤں میں جاتا ہوں پتہ کرنے. ہاں جی, تب تو یہ سیفٹی کے کیمرے بھی نہیں تھے نا, تو موبائل تھے لیکن اتنا کسی کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا. ایک گاؤں میں جاتا ہوں, بابا ایک 4 پہ لیٹا ہوتا ہے. میں انہوں کہنا بابا تہاڈا نام کی ہے؟ انہیں وردی ویکھیا مینوں, کہنا میں تو پتر کوئی ایسا جرم نہیں کیتا. میں کہا بابا جی تسی جرم نہیں کیتا, میں تہاڈے کو معلومات لین آیا, میں لوروں آیا, میرا نام سکلین گوندل ہے, تے تسی کوئی پروین نامی کڑی کسی نو دتی ہوئے کام واسطے لاہور, تانوں کوئی یاد؟ اب بابا وہ ضعیف العمر تھا, کہنا پتر مینوں کوئی 15-20 منٹ دے, ہم بیٹھ جاتے ہیں. وہ باپ چائے شاپ چارا غریب آدمی بناتا ہے, ہم پیتے ہیں. اتنی دیر میں کہتا ہاں ایک کڑی مینوں یاد ہے, لیکن مینوں ہن دا گھر دا ایڈریس نہیں پتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ سبزی منڈی دے کول کوئی گھر ہے, اتھے وہ رہندی ہے. ہم نے سبزی منڈی چلے گئے. اب میرے ساتھ ایک بشیر نامی کانسٹیبل تھا, تو اس کو میں ٹیلی فون کرتا ہوں کہ تو سبزی منڈی جا کے کھلو, اسی آ رہے ہیں. ہم ابھی ادھر ہی ہیں, تو ایک عورت چلتی آ رہی ہے, تو بشیر کو وہ حلیہ اس عورت کا لگا. اس نے ہاتھ میں تھیلا پکڑا, اس نے روک لیا. انہوں نے کہا بی بی تیرا کی نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام پینو پتہ نہیں کی ہے, رانی ہے, فرضی نام. فردی نام بتایا. وہاں آپ کو پتا چکر چودھری بڑے کٹھے ہو جاتے ہیں. تو کون ہے بھیا نو روکنے والا, تو کون ہے؟ اینی دیر نو میں پہنچ جانا. میں وہ چودھریاں نو, کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری آواز میں ایک گرج ہے, ایک روب دبدبا, تو وردی بھی اچھی خوبصورت پہنتا تھا. جب میں ادھر آیا میں کہا تجھ بھی چھوڑ چلو تڑا کام نہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی بڑا کام ہے جس کے لیے تھانے دار خود آ گیا ہے, اور ساتھ میرے ساتھ 2-3 تھانے دار بھی. میں اس پنڈوکلی کو پکڑوں, وہ پنڈوکلی پیچھے کرے. جب میں نے پنڈوکلی سے چھینی, کھولا تو سارا زیور اس کے اندر. وہ بیچنے گئی تھی, سنیارا نہیں تھا آگے. قسمت. مقدر کی بات ہے نا. وہ سونا آدھا لے کے گئی, آدھا اس نے آپٹے والی پیٹی میں کر دیا. خیر میں نے وہاں تفتیش اس کی بڑے اچھے طریقے سے. اس نے مجھے وہ سارا سونا نکال کے دے دیا. میں نے جب ٹیلی فون کر کے بتایا بابر پاک قریشی کو صاحب کو, تو کیپٹن مبین صاحب کو, وہ مینوں کہندے نہیں تینوں پتا تو ہوش جے, تینوں تو پتہ ہی نہیں سی کڑی کتنے رہندی, تو کیویں پھڑ لی؟ میں کہا سر اللہ نے مدد کی ہے تو میں آ رہا ہوں. میں جب آتا ہوں تو بابر پاک قریشی اور کیپٹن مبین صاحب میرے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. وہ مدعی بھی ساتھ ہوتا ہے. تو ہم جب اس کی والدہ کو وہ زیور جا کے دیتے ہیں نا, اس کی والدہ اتنی ایماندار عورت تھی, اس میں ایک مندری جو غلط تھی, نجائز آ گئی, وہ واپس کر دی انہوں نے. ہاں مجھے انہوں نے کہا یہ بیٹا یہ مندری جڑی ہے نا, اے مندری ساڈی نہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ یار ان کا واقعی سونا مل جانا چاہیے تھا, اور مل گیا ہے. اچھا لیکن زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں, اگر 5,000 کی چوری ہوئی ہو تو وہ 15-20,000 کی لکھواتے ہیں, 50,000 کی لکھواتے ہیں کہ چلو 5,000 تو واپس آئے گا نا. یہ بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. جاتا کسی کا گھر میں 1 تولہ ہے نا, وہ لکھواتے ہیں 5-10 تولہ. وہ جب ہم موقع ملاحظہ کرتے ہیں نا, پولیس افسر جب موقع پہ جاتا ہے نا جی, تو اس کو ایچی بیچی کا پتہ چل جاتا ہے, اگر اس میں لالچ اس کی نہ شامل ہو تو. ورنہ بندہ جس نے جرم کیا ہو وہ کبھی پولیس والے سے بچ نہیں سکتا. یہ جو الزام لگتا ہے کہ پولیس والے جھوٹے پرچے دے دیتے ہیں, یہ پھر کیوں ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے, ہوا ہے 1-2 مرتبہ. یہ جھوٹے نہیں ہوتے, وقوع چینج کر دیتے ہیں, وقوع چینج کر دیتے ہیں. اگر میں نے بندہ کو پکڑا ہے سیالکوٹ سے, تو میں نے آ کے داتا صاحب پرچہ دے دیے. تو اگر میں نے داتا صاحب سے کوئی بندہ پکڑا تو میں جا کے شمالی چونی میں کوئی پرچہ دے دوں. ہوتے پرچے زیادہ تر جینون ہی ہیں, لیکن ان کے وقوع چینج کر دی جائے. فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک اگر میں نے فرض کریں ایک مجھے مخبری ہوتی ہے, میں ہیروئن پکڑ لیتا ہوں, کوکین پکڑ لیتا ہوں, تو جہاں مجھے پکڑا, میں نے جہاں پکڑی ہے وہاں مجھے میری وہاں پراپر آمد روانگی ہونی چاہیے اس سلسلے کے لیے. تو پرچہ دے کے وہاں سے جہاں سے آپ یہ پکڑتے ہیں وہاں ہی پرچہ دینا پڑتا ہے, دینا بھی چاہیے.
ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, تو وہ اس لیے پھر کہتے ہیں یار اتنے دیاں گے پرچہ تے پھر اتنے جا کے شہادت دینی پینی ہے نا دوسری جگہ پہ, پھر وہ اس لیے تھوڑا سا یہ وقوعے کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ایسا نہیں کبھی ہوا کہ پولیس والا آج کے دور میں ایسا کوئی کام کر دیں. آج کل تو بڑی سکوٹنی ہے, جب سے بلال صدیقی مینا صاحب ہیں اور آئی جی صاحب ہیں یا فیصل کامران صاحب ہیں, بالکل یہ بڑے دبنگ افسر ہیں اور ان کی پوری اسکروٹنی کرتے ہیں اپنے ایس ایچ اوز کی. اب میں نام نہیں لوں گا, پچھلے دنوں میں ایک پرچہ ہمارے پاس داتا صاحب میں درج ہوتا ہے 1 کلو کا. میں جب تفتیش کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پرچہ جھوٹا ہے. چرس جو ہے وہ یہ تو پرچہ جھوٹا ہے. میں نے ہماری ایس پی صاحبہ منزہ صاحبہ بڑی کمپیٹنٹ پولیس افسر, اوہ اتنی بردبار لیڈیز پولیس میں اتنی بردبار اور سیانی پولیس افسر میں نے نہیں دیکھی. میں نے ان کو بتایا, انہوں نے آگے بات کی, ڈی آئی جی کو بھی کسی نے بتا دیا, ڈی آئی جی صاحب کو بھی کسی نے بتایا کہ ایسے ایسے پرچہ فلاں جگہ پہ غلط ہوا ہے. مجھے ڈی آئی جی صاحب شیان صاحب اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, مجھے کہنا ہے میں نے 2 لفظ ہی گل کا جواب دینا ہے, پرچہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اب دیکھو میں اپنے افسر سے جھوٹ بولوں گا ایک تھانے دار کی خاطر تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اللہ کو بھی دیکھیں میں نے جواب دینا ہے. میں کہا سر پرچہ جھوٹ ہے, پرچہ خارج کر دے. ایکشن ہوا پھر اس تھانے دار پر؟ نہیں, وہ اب عدالت میں جب یہ کیس ہم سبمٹ کروا دیتے ہیں نا, ہم نے وہ جو چیزیں تھیں وہ بھی جمع کروا دیں. وہ جب عدالت اب چاہے گی تو ویسے ہوگا, لیکن ہمارے افسران نے کہا کہ جب جو آپ نے کرنا تھا وہ ٹھیک کیا ہے, آگے عدالت جانے تو وہ جانے. ہوتا ہے ایسے کہ کچھ لوگ مفاد کی خاطر ایسا کر دیتے ہیں, لیکن کرنا نہیں چاہیے. آپ نے اپنے ٹائم پہ کوئی عامل بابا, جعلی عامل بابا جو ہیں وہ پکڑے کوئی دیکھے؟ ایک جعلی عامل بابا, بالکل. میں نصیر آباد میں تھا تو میرے ایک جانے والی میرے پاس آئی تو وہ کہتی گوندہ صاحب ایک ادھر عامل بابا ہے فردوس مارکیٹ میں, تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو وہ عامل صاحب بابا صاحب آگے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے اپنا وہ حلیہ بنایا ہوتا ہے, تو میرے حساب سے ان کو نماز بھی نہیں آتی. اچھا. ہاں جی. تو وہ میں جب جاتا ہوں تو اس سے کہتا کہ آپ پر نا کالا جادو ہے. اب پولیس والے ان چیزوں پہ, ہم لوگ نا ان چیزوں پہ ہمارا وہ نہیں فوکس نہیں ہوتا, نہ ہم اس پر دھیان دیتے ہیں, نہ ہی ایسا ہماری زندگی میں ایسا کوئی سچ کہ ہم کسی بابا کے پاس جائیں. تو میں نے بھی ایویں شرارتن کہا بابے کو, میں کہا بابا جی مینوں ہی ویکھو چیک کرو نا. وہ بابے نے میری قمیض کو ناپا, اوپر سے لے کے نیچے تک ناپا, ادھر سے لے کے ادھر تک ناپا. ناپنے کے بعد مجھے کہتا پھر ناپا, تو ان کا ٹرک ہوتا ہے, وہ قمیض میری پہلے اگر 43 انچ ہے نا تو وہ 42 انچ آئی. کہتا آپ پر بھی جادو شروع ہے. اب وہ کہتا تھا میرے پاس موکل بھی ہیں نا. ایک بندے نے بڑی کٹ پئی تو میں تھانے وڑیا گڈی لے کے, تے نصیر آباد شیخ سلیم لگا ہوتا تھا ایس ایچ او. اگے ویکھیا تے بابے بڑے وال وکھرے تے بڑے کپڑے پھٹے تے منہ تو خون وگ رہا ہے. تے میں کہ یار میں جو بڑا ترس آیا, میں کہ یار یہ بابے کو پتہ نہیں کس نے مارا. جا کے میں غور سے دیکھتا ہوں نا تو وہ بابا عامل صاحب وہی والا. میں کہا بابا ہوں تیرے کتنے گئے ہو جڑے تیرے موکل سے. ہوتا ہے ایسے ہمارے پاکستان میں. دیکھو ہمیشہ لالچی کی موت نا گپی کے ہاتھ سے ہوتی ہے. اگر یہ لوگ شوبدہ بازی نہ کریں, انڈیاں جو تنوں وہ کٹ دیں, سوئیاں کٹ دیں, پناں کٹ دیں ہیں جی, انڈیاں دے وچوں چھوٹے چھوٹے تویز, ایک ہی نویت کا تویز لکھا ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے ال بے جیم 7 8 9. اور لوگ کتنے بیوقوف ہیں جی, دین سے دوری ہے نا. ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے تویز پہننے کی. اچھا, ویسے آپ نے اپنے پورے کریئر میں جو سب سے فنکار کرمنل دیکھا وہ کون سا تھا جو آج بھی یاد ہو؟ مجھے یاد ہے, دیکھیں میں ادھر تھا شدرا ٹاؤن میں, وہاں ایک بچے نے فنکاری دکھائی کہ اپنی ماں کو مار دیا, قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد ادھر ہی رہا, اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر یہ بڑا وائرل ہوئی تھی, بڑی پیچھے یہ میرا انٹرویو کیا گیا تھا.
تو یہ وہ بندہ مار کے اس کا باپ کہے میرا پتر انج نہیں کر سکتا. اب اس کی فنکاری دیکھیں, وہ ایک دربار پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, نہ موبائل اس کے پاس, نہ کوئی اس کی شناخت, نہ کدھر نہ کہیں. ہم اس کے آبائی پیچھے جو رہتا ہے ادھر جاتے ہیں تو ہم قدرتی طور پہ چلے جاتے ہیں دربار پہ. نا میں کہا یار لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو چلو یار روٹی بھی کھا لیں گے. تو وہاں ایک فنکار صاحب جو ہے نا, انہوں نے اوپر چادر کی, وہاں پیر صاحب بنے ہیں اور وہ نیچے خود بیٹھا ہوا ہے, تو اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. تو جب میں پردہ اس کا ہٹاتا ہوں تو نیچے سے وہ قاتل نکل آتا ہے. جب میں لے کے آتا ہوں تفتیش کرتا ہوں, وہ مان جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے. وجہ کیا تھی اس کیس میں؟ کچھ نہیں جی, 5 مرلے کا گھر, کہ یہ دوسری ماں ہے تو باپ سے وہ حصہ مانگتا تھا. ماں کہتی تھی نہ ویچو, تسی بڈھے ہو, تسی کتنے جاؤ گے, اج کل دی اولاد کی کرے گی, تاڑا کی کر سکتی, تو یا تسی کیویں زندگی گزارو گے. اس چکر میں آ کے اس نے اپنی ماں کو مار دیا. جب آپ ریڈ کرنے جاتے تھے کوئی انوکھے واقعات جو یاد ہوں؟ بہت سارے ایسے واقعات جو ہوتے ہیں. بندہ جاتا کہیں ہے, پکڑنا کسی کو ہوتا ہے, پکڑ کسی کو ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں یہاں انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں بھائی, ایک 499F کا پرچہ تھا, 2 بھائی جوڑواں بھائی تھے, ان کا 2 کنال کا گھر ہے فیس ادھر ڈیفینس میں, 3 کروڑ کا پرچہ ہوتا ہے. تو ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں تو مدعی کہتا ہے یہی ہے, ہم اس کو پکڑ لاتے ہیں. جب پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ آگے وہ نہیں ہوتا جو اصل تھا, سیم ٹیٹو کاپی, تو وہ لے کے آتے ہیں. وہ رولا پڑ جاتا ہے صبح جی, عدالت میں لالا ہو جاتی. خیر اس کو چھوڑتے ہیں, پھر اصل بندہ وہ پکڑا جاتا ہے. تو ایسے کئی دفعہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں, ہوتے ہیں. آپ کی پوسٹنگ رہی ہے گوالمنڈی تھانے میں بھی. اس ٹائم پہ آج کل سب سے مشہور ایک کیس چل رہا ہے, امیر بلاش کا قتل کیس. اس کے بعد تیفی بٹ جو ملزم تھے مرکزی, اس میں ان کا بھی مبینہ پولیس مقابلہ کہہ لیں یا اپنے ساتھیوں کی فائٹنگ سے مارے جاتے ہیں. جب آپ وہاں پر گوالمنڈی میں تھے, آپ نے ان کے کوئی واقعات دیکھے؟ آپ جانتے تھے انہیں؟ بالکل میں جانتا تھا, اور تب میرے ملتان خان صاحب ایس پی تھے, تو میں وہاں ایس ایچ او تھا گوالمنڈی میں, جانتا ضرور تھا. ملاقات بھی 1-2 مرتبہ ہوئی گوکی بٹ سے میری. تو تب وہ اتنے میرے وقت میں اتنے وہ نہیں تھے, یا سمجھ لیں کہ میری وجہ سے کہ جو بندہ جو لگا ہے یہ ہمیں شاید میں بھی ہمارے ساتھ اس کا, میں آج تک میرے پیارے بھائی میں باوضو بیٹھا ہوں. میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا. ملزم کو, مجرم کو اسی نگاہ سے دیکھا جیسے دیکھنا چاہیے. جو مکس اپ ہوتے ہیں پولیس افسر, وہ افسران بالا کو ہی پتہ ہوتا ہے, وہ بھی گندے ہوتے ہیں, تو وہ نوکری بھی اپنے صحیح طریقے سے پھر نہیں کر پاتے. رشوت کی کبھی آفر ہوئی؟ بالکل رشوت کی ہوئی آفر. کتنے کی؟ پیسوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن تھوڑے بہت, اتنے زیادہ میں اتنا وہ نہیں رہا اس میں. پاپ شاہ پکڑا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ باپ بیٹے کو چلان کر دیں تو آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں. میں نے کہا نہیں, جس بندے نے قتل کیا ہے وہی چلان ہوگا. اگر باپ, تب ایاز سلیم صاحب تھے ہمارے ایس ایس پی انویسٹیگیشن, حالانکہ وہ سخت ہیں, بڑے سخت تھے. مجھے کہتے تھے میں تیرے کو 2 بندے چلان کرانا ہے. میں کہا سر میں نہیں یہ کرنے, اے بندے بے گناہ, پتر میں پھڑاں گا اور انشاءاللہ پھڑاں گا. اویس میں نے وہ پکڑا, جیسے بھی پکڑا, لیکن مجھے دوسری پارٹی نے آفر کی کہ آپ ان کو چلان کر دیں. حالانکہ وہ میں کر بھی دیتا تو مجھے ایسا کسی نے کیا پوچھنا تھا. یہ نویز صاحب جو ہیں یہ تب میرے ایس پی تھے, جو ایس ایس پی ابھی کام کر رہے ہیں, بڑے ویل نون پرسن. بالکل, میں نے ابھی انٹرویو کیا ان کا. بہت پیارے آدمی ہیں, بہت پیارے آدمی ہیں. میں ان سے دلی طور پہ مجھے وہ پسند ہیں, میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ 2 بندے بے گناہ. کہنے تو بے فکر ہو جا, یہ اگر بے گناہ ہے تو بے گناہ ہی ہیں. تو میں نے بے گناہ کیے, ایک کو چلان کیا. اب وہ جو مدعی تھا نا, جب وہ پرچہ کروا رہا تھا تو میں نے اسے کہا تھا آپ یہ 2 بندے نہ لکھوائیں,
آپ ایک بندے کو جس نے فائر مارا ہے اس کو کروائیں، وہ سزائے موت ہوگا، لیکن تب میری کسی نے نہیں سنی، انہوں نے اپنی کی، تو انہوں نے 3 بندے لکھوا دیے، تو وہ ملزم بھی پیچھے بری ہو گیا. ہاں ٹوٹ گیا ایف جی آئی آر کیونکہ خراب ہو گئی. جی، ایف آئی آر ساری کا متن ہی خراب ہو گیا. جب آپ کسی تھانے میں ایس ایچ او لگتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی لسٹ آتی ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ گنڈے بدماش ہیں، آپ کہہ لیں گے بروتھل ہاؤسز ہیں، مساج سینٹرز ہیں، اس طرح کی انفارمیشن آتی ہے؟ جی بالکل، جب آپ تھانے میں جا کے ایس ایچ او لگتے ہیں نا، پہلے دن ہی وہ جو ہمارے کرائم پاکٹس ہوتی ہیں نا، جہاں پہ کرائم ہو رہا ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے. ہمارے پولیس افسران، اسپیشل برانچ اور جو ایجنسی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جگہ پہ کرائم پاکٹس ہیں. اور میرے ہوتے ہوئے گوال منڈی میں ایک سائیں تھا، وہ بڑی چرس اور پاؤڈر بیچتا تھا، اس کا بھائی اور وہ. میرا اس کے ساتھ مقابلہ، جینون مقابلہ ہوا. میں نے بالکل قانون کا سہارا لیتے ہوئے میں نے ان کو دیوار ہلا دیے تھے. وہ وہاں سے مجھے گوال منڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بہت پولیس افسر، بہت ایس ایچ او آئے جو ان کی طرح منہ نہیں کرتے تھے، وہ آگے سے مزاحمت کرتے تھے، ان کی عورتیں بھی مزاحمت کرتی تھیں. اور الحمدللہ میرا ان کے ساتھ جینون مقابلہ ہوا، جینون میں نے پرچے دیے. اور آپ آج بھی گوال منڈی سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے وہاں سے اپنے رہائشیں ترک کر کے. اچھا، ایک ٹائم پہ سی آئی اے تھی، اس کے بعد پھر آرگنائز کرائم یونٹ بن گیا، آج کل سی سی ڈی ہے. جب سے سی سی ڈی بنی ہے ہم آئے دن ایک ایف آئی آر دیکھتے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جاتا ہے. بے شمار اس طرح کے پولیس مقابلے، مبینہ پولیس مقابلے یا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جو مارے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے والے ملزم جو ہیں وہ فٹ پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کا یہ مقابلہ ہوتا ہے یا وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے بھی جاتے ہیں تو وہ مستحق ہیں، ہونا بنتا ہے؟ بہت سارے ایسے بندے ہیں یہ جو مبینہ مقابلے میں مارے جاتے ہیں. یہ جینون مقابلے ہوتے ہیں، پولیس والے مارتے ہیں، ایسے بندوں کو مارنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، لاہور میں کسی حد تک سکون ہے. آپ کو کوئی گنڈا نظر نہیں آ رہا ہوگا. فیصل کامران صاحب کیونکہ آپریشن میں ہیں، سی سی پی صاحب، یہ سی سی ڈی بننے سے پہلے بلال صدیق کمیانہ صاحب نے یہ ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کروا دیا تھا. لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور جو جینون لوگ تھے جو آگے سے جینون مقابلہ کرتے تھے وہ مارے بھی گئے ہیں. یہ بلال صدیق کمیانہ صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے ان کے ساتھ بالکل ہلاک نہیں کیا. اور اس کا یہ نتیجہ تھا. سی سی ڈی تو آج بن رہی ہے، سی آئی اے سے اس کو لے کے ادھر آ گیا نا. بات یہ ہے کہ اچھا کام کر رہی ہے سی سی ڈی، بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایسے کرنا چاہیے. ہمارے جو اس وقت پنجاب کی جو حالات، پنجاب میں لے لیں آپ، لاہور لے لیں، گجرات لے لیں آپ، جھنگ لے لیں آپ، گجرانوالا لے لیں، یہاں تو طوفان برپا تھا. اچھا، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ جب اتنے پولیس مقابلے سٹارٹ ہو جائیں، ماضی میں بھی جس طرح سے ہوا، الزامات لگے، کئی تو ثابت بھی ہوئے کہ جعلی پولیس مقابلے تھے، دشمن سے پیسے لے کر بندہ مار دیا. تو جب اتنے زیادہ پولیس مقابلے ہو جائیں گے، چیک اینڈ بیلنس کیسے رہے گا کہ کون سا اصلی تھا یا کون سا جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا اور کون سا جو ہے وہ ناجائز ہو اب گیا؟ دیکھیں، اس میں آپ کو مختصر سا جواب دوں گا. جو افسران بالا اوپر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع دماغ دیا ہے. وہ کبھی بھی قطعاً غلط کرنے کو تیار نہیں، نہ کسی کو غلط کرنے دیتے ہیں. اگر کوئی اپنے طور پہ کسی نے کر دیا تو وہ ہم نے بہت سارے تھانے داروں کو جیل جاتے دیکھا، آج تک چھوٹے نہیں، نوکری سے برخاست ہوئے. اچھا، ویسے آپ کے ٹائم پہ کوئی گینگ وغیرہ اس طرح کا جو بڑی مشکل سے آپ نے پکڑا ہو، پورا گینگ؟ ہاں، ایک واردات ہوتی تھی جنوبی شونی سرور وان، ہمارے انچارج ہوتے ہیں وہاں، 12 لاکھ، تب 12 لاکھ بڑی رقم تھی. تب ایس این یونس صاحب اے ایس پی تھے ہمارے. تو واردات ہوتی ہے، واردات جو ہے وہ ان کا ملازم کروا دیتا ہے، لیکن ملازم ان کے ساتھ ہوتا ہے.
ریاض کے ساتھ واردات ہوتی ہے الفرا ٹور میں. تو میں نے کہا نا جب اللہ مدد فرماتے ہیں. ہم نے اس کو پکڑا. میں نے حالانکہ مدعی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ میرے ملازم، کیونکہ اس کے بہت قریب تھا. تو میرا اپنا دماغ، میں پولیس افسر کا بیٹا ہوں. تو میں نے اس کو کہا، سر روان صاحب کو میں کہا دی تفتیش کر دیں تو سانو چھیتی کام لب جائے گا. تفتیش کی وہ پھٹ پڑا. ہم گئے ادھر، پٹھان تھے وہ، یہ لکشمی چوک میں مارکو پولو ہوٹل ہے، پتہ نہیں. جی مارکو پولو سے پھر ہم نے اوپر سے جا کے وہ سارے بندے بھی پکڑ لیے. حالانکہ انہوں نے اس آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے نکلنا تھا. وہ بندے بھی پکڑ لیے، پیسہ بھی ریکور کر لیا. اچھا، یہ جو انٹیروگیشن ہوتی ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ جیسے دکھایا جاتا ہے یا ہم تک جو باتیں پہنچتی ہیں کہ پولیس جو ہے، جو پولیس کا روایتی طریقہ ہے، چھترول بھی ہوتی ہے، منجی بھی لگتی ہے، کچھ ویڈیوز آتی ہیں کہ الٹا بھی لٹکایا ہوتا ہے. کام کرتی ہیں یہ چیزیں؟ کون کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ دیکھیں طریقے تو بہت طریقے بتا دیں، اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں. طریقے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو لوگ پختہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں نا، وہ آرام سے ماننے والے نہیں ہوتے. ان کو کیسے مناتے ہیں؟ میں تو اپنے وقتوں میں منجی بھی لگاتا رہا ہوں. اچھا، منجی ہوتا کیا ہے؟ یہ آج کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تاکہ پتہ بھی چلے. 2 ہاتھ ادھر اور 2 پاؤں ایسے کر کے باندھ دیے جاتے ہیں جیسے مچھلی نہیں، ویسے اس میں نشان نہیں پڑتا. تو وہ لیکن وہ وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ کرتے رہیں. یا پرانی باتیں ہیں. اب لیٹسٹ، اب تو تھانہ میں تفتیش ہو ہی نہیں سکتی. ابھی بندہ پکڑ کے لے کے آئے، پیچھے 6 وکیل آ جاندے تے بھی یہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے درجے کے جو یوٹیوبر ہیں، وہ انہیں چھوٹے چھوٹے کیمرے پکڑے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. آپ تفتیش کر ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے. لیکن جو ایک ٹائم پہ ہوتا تھا کہ ہاتھی جو ہے اس کو بھی منوا لیتے ہیں کہ یہ چونٹی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. پولیس افسر کو 5 منٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بے گناہ یا گناہ گار ہے، اگر اس کی لالچ بیچ میں نہ ہو. تو کبھی کوئی ہوا کہ کسی بے گناہ کو گناہ گار کر دیا یا گناہ گار کو بے گناہ کر دیا، بے شک وہ غلطی سے ہوا ہو؟ ایسے ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے یہ جو جرائم ہوتے ہیں نا، یہ جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے چارے نے کوئی ماچس اٹھائی ہے تو اس پہ آپ نے ساتھ سرگٹ کی ڈبی بھی ڈال دی ہے. لیکن بہت کم میری مشاہدے میں آیا ہے. میں نے اگر ایک دفعہ کیا بھی ہے نا، تو میں نے مجسٹریٹ کو کہہ کے تو پھر صبح اس کو میں نے سچ بتا کے تو ان کی میں کروا دیتا رہا ہوں. کئی دفعہ مجبوری بن جاتی فگر پورے کرنے کے لیے. اب آج کل جو ہے نا، آپ آج کے دور میں اب آپ نجائز نہیں کر سکتے. اب تو یہ بھی ختم ہو گیا نا، یہ نمبر پورا کرنا ہے. نہیں، ابھی انہوں نے دیکھیں جی میری بات سنیں. ابھی وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلے سال جی موٹر سائیکلاں 20 چوری ہوئی سن. ٹھیک ہے جی، تو تہاڈی 18 اس وال سال کیوں ہوئی؟ 20 سے بڑھنی چاہیے. کم کی بجائے بڑھنی چاہیے. آپ زیادہ ان کر کے پکڑیں لوگوں کو، زیادہ موٹر سائیکلیں چور پکڑیں، موٹر سائیکلیں برآمد کریں. یہ ہوتا ہے. لیکن اب جدید الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے. افسران بالا اسکروٹنی کرتے ہیں. جیسے بلال صدیق میانہ کے پاس اگر پیش ہونے جانا ہے نا، تو پھر آپ کا پسینہ جو ہے نا، اگر آپ غلط ہیں تو پھر آپ کا پسینہ آپ کے جوتوں کے اندر جا رہا ہوتا ہے. کبھی کسی ملزم پر ترس آیا؟ بہتوں پہ آیا. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کر تو لیتے ہیں تو ان کے گھر سے کھانا بھی نہیں آتا، جرم تو کر لیتے ہیں. اور وہ میں تو اپنے پورے ٹرنور میں حوالات کے سامنے کھڑے ہو کے، چاہے وہ کسی کا ملزم بھی ہو، تو میں کہتا تھا یار تاڑے جو روٹی کنے نہیں کھادی. اکثر لوگوں نے نہیں کھائی ہوتی تھی، تھانے دار بند کر کے چلے جاتے تھے. ان کو میں کہتا تھا خدا کا خوف کھائیں. نفرت تو جرم سے ہے، انسان سے تو نہیں نا. یہ اگر اللہ نے
کیڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا رزق بند کرنے والے؟ تو میں لا کے اسپیشلی اپنے سامنے، اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ چلو یار یہ ایک بھوکا ہے بندہ ہے بیچارہ نے پتہ نہیں صبح سے کھائی ہی کچھ نہیں. میں تھانے داروں کو ابھی بھی کہتا ہوں، آپ کی اس پیغام، میں آپ کو بھی یہ پیغام ان تک پہنچوانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا مت کریں. جرم کی اس کی سزا دیں، اس کو جو اس نے کیا ہے اس کا لکھیں، جو اس سے برآمدگی کرنی کریں، جیسے بھی ہو سکتی کریں، لیکن اس کو کم از کم ٹائم پر روٹی کھلا دیں. کبھی آپ کے دور میں ہوا کہ حوالات سے کوئی ملزم جو ہے وہ فرار ہو گیا ہو؟ ہاں، بڑی پرانی بات ہے. سعد اللہ ملک صاحب تھے ASP. آپ تو ڈر گئے ہوں گے. نہیں، وہ میں نے ہی پکڑا تھا. شیدی نامی لڑکا تھا، وہ نقب زن تھا. ملازم حسین کانسٹیبل حوالات جنوبی چونے میں، وہ سامنے بیٹھا تھا سردیوں کے دن. اس نے اندر سے اس تالا توڑنے کا ماسٹر تھا. اس نے اندر پہلے ایک آدھ دن، تب ملزم کو ایک دو چار دن ہم حوالات میں بند کر دیتے تھے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اتنی سختی نہیں تھی، افسران بالا ساتھ دیتے تھے. تو جیسے یہ آگے میڈیا تیز ہوتا گیا، الیکٹرانک میڈیا آتا رہا، پھر اس کے مطابق ہم چلتے رہے. کئی لوگوں کی تفتیش باری بھی کرتے تھے، جس کو ٹارچر سیل کا نام دے دیا گیا. تو ایکچوئل میں چیزیں تو عوام کی برآمد کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ یار بیلف نہ آ جائے. کسی میری بہن کا زیور گیا ہے تو ایک چور ڈاکو مان رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ اس کو بیچا ہے. اس کو ریکور کرتے کرتے بھی تو ٹائم لگتا ہے. آپ ریمانڈ کے دوران کسی سے مندری نہیں برآمد کر سکتے. پھر وہ جذبے کو لے کے ہم کہتے تھے نہیں یار ان سے چیزیں برآمد کرنی ہیں. افسران بھی کہتے تھے ان سے چیزیں برآمد کریں، کرتے رہے. اس کو ٹارچر سیل کا نام دے دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہوتا رہا کہ وہ ذاتی تھانے دار کا کوئی ایسا SH اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا تھا. تو وہ تالا اندر سے باتھ روم کی کنڈی کا وہ نکالتا کنڈا. اکثر محرر جو ہے نا رات کو سو جاتے تھے، تو جو سنتری ہوتا تھا نا وہ ٹیلی فون رات کو سنتا تھا. تب موبائل تو ہوتے نہیں تھے. تو وہ ٹیلی فون سننے گیا ہے، واپسی پہ آیا تو تالا اٹھایا تو شیدی صاحب اندر غائب. پھر مجھے ٹیلی فون آتا ہے میرے نمبر پہ، گھر کے نمبر پہ، مرر کندہ گوندل صاحب بڑا نقصان ہو گیا. میں کہا کی ہویا ہے؟ کہندا وہ شیدی نس گیا ہے. میں کہا تو حوالات بند سی؟ کہندا وہ کنڈا تالا توڑ کے نا تے نکل گیا. سعد اللہ ملک کو پتہ چلتا ہے، ہمارے ASP صاحب تھے، بڑا اچھے آدمی، شہید ہو گئے DIG ہو کے پشاور بم دھماکے میں. ان کو بتاتے ہیں، ہم اس کی جگہ پہ اسی رات ہم نکل پڑتے ہیں. ہم جا کے اس کو جہاں وہ ٹھہرتا تھا، اکثر وہ بھٹوں میں سوتا تھا. اچھا، ویسے آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے اس کے ٹھکانے کیا کیا ہوں گے؟ ہاں، آپ تو دیکھیں ملزم جو ہے نا، یہ ٹی وی دیکھ کے، اور ٹی وی میں جو لوگ ڈرامائی انداز پیش کرتے ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، کرائم پیٹرول وغیرہ. ہاں جی. تو وہ ہم گئے پھر قصور گئے، تو ایک بھٹے میں وہ چھپا ہوا تھا. تو وہاں سے پھر ہم راتوں رات، اگلا دن چڑھ گیا، پکڑ کے لے آئے. ایسے ہوتا ہے، ملزم کئی دفعہ بھاگ جاتے ہیں حوالات میں سے. ایسے کیسز آپ نے دیکھے؟ جیسے کہ ہنی ٹریپ والا خلیل صاحب کے ساتھ بھی ایک کیس ہوا کہ ایک لڑکی نے ان کو ٹریپ کیا، اس کے بعد پیسے مانگنے کے لیے کیس وغیرہ اس طرح سے بناتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں. بے شمار ہوتا ہے کہ اکثر لڑکیاں جو پروفیشنل ہوتی ہیں وہ کسی بھی بیچارے ہی کہیں گے جو کہ ٹریپ ہو گیا اس کے چکر میں، اور بعد میں وہ کیس اس پر ہو گیا کہ اس نے زیادتی کی ہے. پولیس والوں کو تو پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ جھوٹا پرچہ ہے، لیکن مجبوری ہے، پولیس والے کر دیتے ہوں گے. ہنی ٹریپ کے جو مقدمے جتنے بھی 376 کے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ بھائی جو ہیں، سارے نہیں میں کہتا، کچھ چند یہ کالے کوٹوں والے جو ہیں وہ یہ ملوث ہوتے ہیں سر. ملوث ہوتے ہیں، کرواتے ہیں. تو وہ کروانے کے بعد پھر صلح ہوتی ہے، صلح ہونے کے بعد پیسے لیے جاتے ہیں، پیسے پھر وہ بانٹے جاتے ہیں. تو اس میں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا ایک دم لڑکیوں کو چینج کر دیا تھا. پہلے جو انچارج تھی جنرل سیل کی، وہاں اب مرد لگا دی گئے.
تو تھوڑا بہت سمیل تو آ جاتی ہے نا افسران والا کو, تو وہ ایسا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوتی ہے. کبھی کوئی اس طرح کا مقدمہ دیکھا کہ واردات جو ہے کوئی قتل وغیرہ وہ 20 سال پہلے ہوا ہو اور 20 سال بعد جا کے کوئی ملزم پکڑا گیا اور اس سے پتہ چلا ہو؟ ابھی یہ پچھلے دنوں میں گجرانوالہ میں ایسے 2-3 بندے, وہ وریا لڑکا ہے جو انسپیکٹر کو لے کے جی خالد وریا, ہاں خالد وریا لے کے آئے, وہ اچھا کام کر رہا ہے. میرے وقت میں ایک تھا, میں نے وہ آپ کو بتانا بھول گیا, ہمیں کال آتی ہے تب یہ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, ہمیں ایک کال آتی ہے کہ ایک صندوق پہ بیدیاں روڈ تے, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ خون نکلدا پیا, خون رس رہا, تو تالا وجے. میں اور مقصود, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ میرا استاد بھی تھا, تو ہم ادھر پہنچتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں تو سر کے بغیر ایک اچھا لاش اس میں پڑی ہے صندوق میں. لا کے پرچہ دیتے ہیں 302 کا, اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے ہیں. اب وہ صندوق کو کوئی بندہ, صندوق بالکل خالی تھا, نیچے خباریں پڑی تھیں, ان پہ خون تھا, وہ اس کو خون کو سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا اخبار کو, کیونکہ قبضے میں لینے تھی وہ جو جس پہ خون لگا ہوتا ہے. میرے دل میں آیا, میں جا کے اخبار میں نے تھوڑی دیکھی, سوکھ گئی ہیں, تو دیکھا تو نیچے ایک اسٹامپ پیپر تھا. یہ بڑی حیرت والی بات بتانے لگا ہوں, اللہ جب مدد فرماتے ہیں. اس اسٹامپ پیپر پہ نا وہ بندہ جو مرنا والا ہے اس کے سائن, اس کی بیوی کے سائن, ایک اور بندے کے سائن, وہ کوئی چیز پراپرٹی کے بیانہ شنا کیا تھا. جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی تو نکلتے ہیں, پہلے وہ پرنٹ جانے پنوں پتہ چلتا نہیں ہوتے, وہ فلاں گلبرگ فردوس مارکیٹ دے نال کوٹھی وہ میاں بیوی کم کرتے, اسی اتنے آنے ہاں, اتنے آ کے بیوی نہیں پھڑتے ہیں, جو راتی پولیس والا سٹائل ہوتا ہے وہ کیا. تو پہلے تو وہ کہتی مجھے تو پتہ نہیں میرا خاوند کدھر ہے جی, آیا نہیں, ایک دن ہو گیا تو یہ ہے تو فلاں ہے. تھوڑی تفتیش کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ اپنے بھانجے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوتے, وہ بھانجا پکڑ لیتے ہیں, اس کی تفتیش کرتے ہیں, سر کتھے ہی. پھر وہ ہمیں لے کے آتا ہے فردوس مارکیٹ, ایک چھوٹی سی ہودی نہیں ہوتی جو مین ہالس کو پانی کو آگے پھینک رہی تھی, جہاں سے صفائی بھی ہو جاتی, اس موری کے اندر سر پھنسا ہوا تھا, شاپر میں لٹپا ہوا, بلیک, مجھے ابھی یاد ہے بلیک رنگ کا شاپر تھا. وہ ہم نے نکالا تو بیچاری کی وہ اس کا سر. تب نوائے وقت بڑی چلتی تھی اخبار, اخباروں کا بڑا ہوتا تھا. نوائے وقت میں وہ خبر لگتی تھی, یا بڑی اخباروں میں خبر لگتی تھی, وہ بڑی خبر ہوتی تھی. اس سر کو دیکھنے کے لیے میں نے لا کے نا, وہ ہمارے ادھر ایک درخت تھا شتوت کا, تو میں نے وہ شاپر اس کے ساتھ لٹکا دیا نا, بھئی اتنی دیر میں اس سے پانی بھی خشک ہو جائے اور اس کو پھر آگے ہم بھجوائیں گے. تو یہ ہم نے پھر وہ ٹریس کیا, وہ آج مجھے ایسے یاد ہے. اور مجھے وہ بندہ جو جس بندے کا سر تھا, جس بیوی نے اپنے بھانجے کے ساتھ اس کو کرایا تھا, وہ ہم نے ٹریس کیا, اور اس پہ تب ہمارے افسران بالا نے ہمارے منہ چومے تھے. سر کاٹا کس نے تھا, بھانجے نے یا بھانجے نے بیوی کے ساتھ مل کے پورا سر الگ کر دی؟ ہاں جی, پورا الگ. وہ چھری بھی برآمد کی. پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 فرمان ہے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے سخت برا دور ہوگا. تو ابھی بھی آپ ایسے دیکھ لیں, کئی بندے بیچارے جو قتل ویسے چھپا تو نہیں رہتا, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو برا یہ مل ہی جاتا ہے, اللہ کا حکم ہے. کبھی کوئی ایسا کیس دیکھا جس میں واردات ہو گئی ہے, قتل ہو گیا ہے, لیکن لاش نہیں ملی؟ جیسے کہ آج سے 5 سال پہلے ہم نے ایک کیس دیکھا, شہباز تتلہ کیس, جس کے اندر ایس ایس پی لاہور مفخر وہ ڈرم میں پھینک دی گئی تھی, بالکل تیزاب میں ڈال دی, اور لاش ہی وہ ملی نہیں آج تک.
ہاں جی نہیں ملی. ایسے کوئی کیسز؟ ایسے دیکھنا ابھی پیچھے یہ اپنے بچی ایک ہوئی تھی سٹی کے علاقے میں، بچی کو ان کے گھر کے ملازم نے جا کے باپ کے ساتھ لڑائی تھی یا کسی نائیوں کا کام کرتا تھا، آپ نے سنے تھا، یہ بڑا بہت ہائی لائٹ ہوا مقدمہ پیچھے، وہ بچی کی لاش آج تک نہیں ملی. تو ایسے میں مشکل نہیں ہو جاتا ٹریس کرنا کہ اصل قاتل کون ہے اور چلان کروانا اسے؟ ہاں بڑا اس میں مشکل پیش آتی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں ان پہ مقدمات بن رہے ہیں، کچھ نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا، کچھ ویسے ہی ماشاء اللہ سے گنڈا گردی کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ ڈالا کلچر ایک چل رہا ہے، اسلحے کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. ڈکی بھائی، رجب بٹ، کاشف ضمیر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. ٹک ٹاک لائف کبھی دیکھا آپ نے؟ پیسہ جو ہے نا، پیسہ وہ انسان کو دو طرح کا بنا دیتا ہے. ایک تو ٹوٹلی بغیرت کروا دیتا ہے، کر دیتا ہے، جیسے کہ یہ ٹک ٹاکر ہے، ان کو کوئی نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے قمیض پہنی ہے یا شلوار پہنی ہے یا اپنا کوئی جسم کا حصہ ہے وہ ننگا کر کے دکھا رہی ہیں، اور وہ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ کرنے سے، شریف لوگ تو ایسا نہیں کرتے، یہ جن کے جو لوگ وہ کرتے ہیں جن کے گھروں میں یہ عام ہے. آپ کی ماشاء اللہ سے جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کئی ٹی وی چینلز پر آپ کی ویڈیوز آئی، ایک پولیس والا ٹک ٹاک پر کیسے آ گیا اور ایکٹنگ کیسے اسٹارٹ کر دی؟ مجھے شوق تھا کچھ، میرا 2-3 شوق ہیں. ہر بندے کی لائف میں اپنا دیکھیں، آپ کا اپنا کوئی شوق ہوگا. میں تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہوں، کھلے ذہن کا مالک ہوں. میں کہتا ہوں دنیا میں آپ آئے ہیں، آپ انجوائے کریں، کسی کو بجائے تنگ کرنے کے آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے آپ اس کو گزاریں. نماز پڑھیں، نماز کے وقت نماز پڑھیں. اگر میں ٹک ٹاک بناتا ہوں تو اس میں میری فیلنگز اچھی ہیں، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، مجھے اچھا لگ رہا تھا. تو میری 2-3 کمزوری ہیں کہ اچھا پرفیوم لگانا، ڈریسنگ میں اچھی گفتگو اچھی کرنی. اور میں نے آج تک میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی کو تو بھی بولا ہو. تو ٹک ٹاک جو آپ بناتے ہیں کس طرح کا رسپانس آتا ہے؟ بہت اچھا. لوگ بڑی میری دوستیاں ہوئی ہیں، انگلینڈ سے مجھے لوگ ملنے آ جاتے ہیں، ملنے آ گئے. فینز ہیں؟ ہاں جی، وہی لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی ٹک ٹاک بناتا کون ہے؟ حالانکہ میری بیٹی چھوٹی ہے وہ بناتی ہے. تو بہت سارے لوگ، لڑکیاں کہتی نہیں کولیب کریں، ساتھ مل کے کریں؟ ہاں کہتی ہیں، لیکن میں کرتا نہیں، کیونکہ میری دیکھیں ایج فیکٹر ہوتا ہے نا. ایک پنجابی کی مثال ہے کہ 18 سے 20 سال کی عمر میں اگر جوانی نہیں نہ آتی تو پھر کبھی جوانی نہیں آئی. 25 سال سے 30 سال کی عمر میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں نہ آتا، کوئی کام پہ نہیں آپ جاتے، تو پھر کبھی بھی نہیں آتا. پھر 35 سے 40 سال 45 سال کی عمر پہ آپ پر اگر بزرگی نہیں آتی تو پھر آپ کو لوگ کہتے ہیں یار ادھی عمر ویکھو دے دے کام ویکھو. تو بہت ساری کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بنانا چاہتی ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں بناتا، کیونکہ میرے نزدیک اچھی بات نہیں. گانا آپ بہت اچھا گاتے ہیں. جی گانا میں کوئی گانا آپ کا فیوریٹ گانا؟ جدوں تک دسیں گا توں اساں نہیں موڑنا منہ، چیتا رکھی جان والیا، دس دے تو بنے شک وے پہلی واری ہوئیں وکھ، وے سانو روگ لان والیا، ہائے سانو روگ لان والیا، وے خط سانو خیر دا پاویں، او لائیا ساڈے نال نبھاویں، ہان دیا سجنا لمیاں اڈیکاں دن پیار دے، ماہی وے سانو بھولنا جاویں. آپ کو میں اپنی ایک غزل جو میں نے لکھی ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کب تو بلائے گی مجھے کہہ کے اپنا، کب تو بلائے گی مجھے کہہ کے اپنا، ایک یہی آس لگائے بیٹھا ہوں،
دور ہے تو لیکن دل سے دور نہیں، پھر بھی ہجر کا غم لگائے بیٹھا ہوں، رات گزرتی ہے میری تجھ سے باتیں کرتے، چاند ستاروں کو گواہ بنائے بیٹھا ہوں۔ آپ کے پولیس کریئر کی آپ کے جو فیوریٹ پولیس والے، وہ بے شک آپ کے ساتھ کی ہوں، آپ کے بعد کی ہوں یا آپ سے پہلے کے، وہ کون کون سے تھے اور کس وجہ سے فیوریٹ ہیں؟ میرے دیکھیں جی، اگر آپ کلاس میں آتے ہیں تو میرے فیوریٹ جو ہیں بابر بخش قریشی صاحب ہیں، ڈی آئی جی جو آج ہیں، سہیل سکھیرا صاحب ہیں، اور بلال صدیق کمیانہ صاحب، یہ میرے فیوریٹ رہے ہیں اور فیوریٹ رہیں گے۔ اور رینکرز میں میں نے عابد باکسر کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا نوکری کرنے کا سٹائل بہت دبنگ تھا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، وہ چھوڑ دیں، جہاں وہ لگتا تھا وہاں جرائم نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا ہم نے دیکھا 2 سال پہلے، پوڈ کاسٹ بھی کیا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، واقعات وہ اچھا آپ نے نہیں دیکھے ہوا، وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اب ان کی اس میں افسران بالا نے صلح کروا دی، مس انڈرسٹینڈنگز آ جاتی ہیں، لیکن پولیس افسر کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سکلین گوندل صاحب کے ساتھ ان فیوچر ہم ایک پوڈ کاسٹ سیریز بنا رہے ہیں جس کے اندر ان کے کریئر کی ہائی پروفائل سٹوریز ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو ابھی کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں تاکہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھیں، لیکن اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔